قبلہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہ کیا معمولات تھے اس ماہ میں، کیا ان کا انداز ہوتا تھا؟ ظاہر بات ہے کہ ہمارے ویورز کو جب پتہ چلے گا تو وہ بھی اس کے مطابق کہ بھائی یہ انداز ہوا کرتا تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے اصحاب کا، تو ہمیں بھی اس انداز سے گزارنا چاہیے. تو اس بارے میں ارشاد فرمائیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا اور مہینوں سے زیادہ اہتمام فرماتے. روزہ جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو عوارض بشریہ کے اندر یعنی انسان کے اندر موجود گناہوں کی وجہ سے جو پستی اور اندھیرا پن آ جاتا ہے اس کو دور کر کے دل کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دے، یہ نور پیدا کر دے کہ وہ اللہ کے الطاف و انوار کو سمیٹ سکے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ روزہ وہ عبادت ہے جو کشف کی اور فراست کی کیفیت کو بندے کے اندر پیدا کرتا ہے. ایک بات تو یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پر بشارات عطا فرمائی. اب احادیث کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال رأیت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما لا احصی یتصوق وهو صائم. حضور سید عالم کو میں نے کسی اور حالت میں اتنی کثرت سے اپنے دہن مبارک میں مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے روزے کی حالت میں دیکھا. یعنی رمضان میں جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ حضور علیہ السلام اپنے دہن مبارک کی صفائی مبارک یعنی حضور کی ذاتی اعلیٰ و افضل ہے، لیکن جناب سید عالم اس کی جو تلقین فرما رہے ہیں تو ایک تو سرکار علیہ السلام کے معمول کے اندر یہ چیز موجود تھی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا ایک عمل یہ بھی بیان کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتقل وهو صائم. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں جو ہے وہ سرکار علیہ السلام آنکھوں کے اندر سرما بھی لگا لیا کرتے. اسی طرح کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے میں سخاوت بہت زیادہ ہو جاتی. سرکار علیہ السلام پہلے سے بلکہ حدیث پاک کے اندر یہ آیا ہے کہ جیسے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہوتا اس سے بھی زیادہ تیز حضور علیہ السلام کی سخاوت ہوتی. جو قید و بند کے اندر رکھے گئے قیدی ان کو حضور علیہ السلام آزاد فرما دیتے. صدقات کی کثرت بہت زیادہ ہو جاتی تھی. اور ان تمام احادیث کا خلاصہ ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے فقراء، غریب، مساکین جو ہے زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق جو ہے وہ رمضان سے تو نہیں ہے، وہ تو ہولان ہول ہے. یعنی جس وقت آپ کو مال ملا ہے، مثلا اگر شوال میں آپ اتنا مال لے چکے ہیں کہ جس میں آپ صاحب نصاب بن گئے تو پھر رمضان میں آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی بلکہ ہولان ہول آنے والے گویا کہ شوال میں ہو. یہ الگ بات ہے کہ بندہ پہلے بھی ادا کر دے، لیکن رمضان شریف کے اندر جو ہے نا وہ صدقات کی کثرت یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے اندر ہے. اور بالخصوص جو ہے کہ وہ روزے کے حوالے سے روزے دار کو روزہ افطار کرانے کے حوالے سے کہ اس کو اگر کچھ نہ دے سکے تو ایک گھونٹ پانی پلا دے اور فرمایا جس نے پیٹ بھر کے کھلایا اللہ رب العالمین اسے جہنم سے آزاد کرے گا. تو یہ ساری بشارات اور معمولات اور بالخصوص اس کی تمام حضور نے یہ بھی فرمایا کہ روزے کی حالت کے اندر گالی گلوچ نہیں ہو، بہت اچھے، غصے کا مظاہرہ نہ ہو. یہاں تک کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اس میں مبتلا ہو جائے اور تمہارے ساتھ لگ جائے تو اس کو یہ کہہ کر چھوڑ دو کہ جناب میں روزے کی حالت میں ہوں. تو یہ تمام معمولات رمضان شریف کے اندر جو روزہ ہے اور سرکار علیہ السلام کے معمولات ہمیں حدیث میں مختلف پیرائے کے اندر حضور سید عالم کی سیرت میں ملتے ہیں. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.